औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है व्यूअर्स आप लोगों की? मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आप खैर आफियत से होंगे और मैं बहुत सारी दुआओं के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, आपकी मेज़बान लैला, अपने चैनल हर मुश्किल के हल में। व्यूअर्स, दुआओं का सिलसिला दुरूद शरीफ के साथ शुरू करूँगी। पहले मैं आपको टॉपिक बता दूँ जो मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सूरह मुज़म्मिल का एक बहुत ही मुजारिब अमल हर किस्म की हाजत के लिए, ठीक है, और महबूब की को अपने मोहब्बत में मुब्तला करने के लिए भी। ये अमल जो मैं आज आपको लेकर आई हूँ, ये अमल इस चीज़ के लिए भी आप कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मुजारिब अमल है और मेरा अपना किया हुआ अमल है, ठीक है। तो अमल मैं आपको बाद में बताऊंगी, पहले दुरूद शरीफ के साथ दुआएं और फिर वजीफ़ा, ठीक है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीमा व अला आलि इब्राहीमा इन्नका हमीदुम मजीद। ऐ अल्लाह, मैं दुनिया जहान के तमाम मुसलमानों के लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की मग़फ़िरत फरमा दे, हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी बख्शिश कर दे और अल्लाह पाक हम तमाम मुसलमानों को परेशानियों से निजात दिलाए। जहाँ जहाँ भी दुनिया में जिस जगह भी मुसलमान मसाइल से दो चार हैं तो उनको अल्लाह ताला उन मसाइल से निजात दिलाए। अल्लाह ताला अपनी आजमाइशों से हम सब मुसलमानों को बचा के रखे, यानी कि अल्लाह ताला हमें किसी आजमाइश में ना डाले, और जो लोग आजमाइशों में का शिकार हुए हुए हैं, घिरे हुए हैं, तो अल्लाह ताला उनको उन आजमाइशों से निकाले, आमीन। जो लोग रिज़्क़ की तंगी से परेशान हैं, जिनके पास रिज़्क़ नहीं है, तो अल्लाह ताला खुला रिज़्क़ जो है वो अता करे, आमीन। और कर्ज़ की परेशानी में जो मुब्तला है तो अल्लाह ताला कर्ज़ से निजात के लिए कोई यानी गैब से इंतज़ाम फरमा दे, आमीन। बे औलाद दुआओं के लिए कहते हैं तो अल्लाह ताला उनको नेक सीरत, साले और ज़िंदगी वाली औलाद से नवाजे, आमीन। और नौकरी की वजह से भी बहुत सारे लोग परेशान हैं और कई लोग गवर्नमेंट की जॉब हासिल करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला जैसी जो जॉब चाहता है उसको वैसी ही जॉब अता करे, आमीन। और स्टूडेंट्स को अल्लाह ताला जो है उनके आला नंबरों से उनको कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता फरमाए और उनका हाफ़ज़ा तेज़ करे, आमीन। शादी के हवाले से परेशान लोगों को अल्लाह ताला उनके नसीब खोल दे। बहुत सारे माँ बाप की यानी वालिदैन की भी रिक्वेस्ट आती है दुआओं के लिए कि हमारी औलाद का रिश्ता नहीं हो रहा, हम बहुत परेशान हैं, तो अल्लाह ताला उनको इस परेशानी से निजात दिलाए और नेक जगहों पर उनकी लड़कियों और लड़कों के रिश्ते हो जाएं। और जो लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, आपस में शादी करना चाहते हैं, तो अल्लाह ताला आपस में उनके नसीब मिला दे, उनके हक़ में बेहतरी करे, आमीन। व्यूअर्स, आपने मुझे भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है, शुक्रिया, आमीन। और अब वजीफ़े की तरफ चलते हैं, लेकिन पहले मैं चैनल के लिए कहूँगी, जो लोग पहली दफ़ा मेरे चैनल को देख रहे हैं या मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू आए हैं, तो वो लोग पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मेरी रोज़ की जो वीडियो अपलोड होती है वो आपको मिलती रहे और वीडियो का नोटिफिकेशन बेल से मिलेगा, तो बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। मैं आपसे जो अपनी हर वीडियो में कहती हूँ कि आपने इस्तग़फ़ार की कसरत करनी है, ठीक है। 1000 बार आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है रोज़ाना आप इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे और इस्तग़फ़ार का कोई भी कलमा आप पढ़ सकते हैं। जैसे आज कमेंट था कि मैं कौन सा कलमा पढ़ूँ, इस्तग़फ़ार पढ़ूँ, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ूँ, तो आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, इसमें आपकी अपनी आसानी जिसमें हो वो आप पढ़ें और 1000 बार कम से कम ज़रूर पढ़ें। और इस तरीके से पढ़ें कि सारा दिन में आप पढ़ते रहें, लेकिन जब आप रात को सोने लगें तो सोने से पहले भी 100 मरतबा ज़रूर इस्तग़फ़ार पढ़ के सोएं। और दुरूद शरीफ के लिए मैं कहती हूँ कि दुरूद शरीफ की कसरत ज़रूर करें, ठीक है। दुरूद शरीफ को भी अपनी यानी कि रूटीन बनाएं। दुरूद इब्राहिमी की फ़जीलत सबसे ज़्यादा है,
تو آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر وضو کر کے تو درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھیں، اور اگر آپ نے کوئی چھوٹا درود شریف پڑھنا ہے چلتے پھرتے آپ ورد میں رکھیں۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے نماز کی پابندی کے لیے کہتی ہوں کہ 5 وقت کی نماز ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے، اور نماز کی ادائیگی جو ہے وہ ٹھیک طریقے سے کریں، اور تاکہ آپ کی نماز بھی قبول ہو تو آپ کے وظائف بھی قبول ہوں، کیونکہ نماز کی قبولیت کے ساتھ ہی ہماری دعائیں جو ہیں وہ قبول ہوتی ہیں، اور ہمارے جو وظائف ہیں وہ بھی نماز کی قبولیت سے ہی ہیں۔ تو پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کا ٹائم پہلے میں آپ کو اجازت کا بتا دوں کہ اس کی جو اجازت ہے وہ عام ہے، اس کے لیے آپ کو اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن پاک کی سورہ ہے، کوئی بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو سورہ مزمل جو ہے آپ ٹائم فکس کر لیں کس ٹائم پر آپ نے کرنا ہے، ٹائم اس کے لیے کوئی بھی قید نہیں ہے، لیکن میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد یہ عمل کر لیں، لیکن آپ کو جو بھی ٹائم سوٹ کرتا ہے آپ جس ٹائم پہ چاہیں یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سورہ مزمل کو 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کس طرح سے پڑھنا ہے؟ پہلے آپ وضو کر لینا، وضو کر لیں، اور اس کے بعد پھر آپ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں، جو نماز میں درود شریف پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ درود شریف پڑھ لیں، اور درود شریف پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ سورہ مزمل اس طریقے سے پڑھنی ہے کہ ہر بار آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھیں گے، اور ابھی آپ نے جب پہلی بار سورہ مزمل کو شروع کیا بسم اللہ کے ساتھ، پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ آپ نے سورہ مزمل شروع کی، جب آپ سورہ مزمل کی آیت نمبر 9 پر پہنچے، ٹھیک ہے، آپ آیت نمبر 9 کو پڑھ لیں پورا، اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح جو ہے وہ حسبی اللہ و نعم الوکیل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یہ ایک تسبیح آپ نے پوری پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے سے پھر سورہ مزمل جہاں سے چھوڑی وہیں سے سٹارٹ کریں، اور جب آپ سورہ مزمل کے اینڈ پہ پہنچیں گے یعنی آخری آیت کے آخری حصے پہ جہاں سورہ مزمل ختم ہو رہی ہے وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَلِجُوْ، تو پھر اس کے بعد جب اسی طرح سے آپ نے 3 مرتبہ سورہ مزمل کو ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھ کے جب آپ کی مکمل ہو جائے 3 بار، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا مغنیو یا مطیعو، یہ 2 نام ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو ملا کر آپ نے 11 تسبیحیں پڑھ لینی ہیں، یعنی 1100 مرتبہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کے 2 نام یا مغنیو یا مطیعو یہ دونوں پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ دونوں بھی کمپلیٹ ہو جائیں 1100 مرتبہ آپ پڑھ لیں، پھر اینڈ پہ آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اور اپنے مقصد کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے، اور دعا کم سے کم 15 منٹ ضرور مانگیں، بہت ہی عاجزی کے ساتھ، رو کے گڑ گڑا کے، دنیا کے کسی بھی مقصد اور حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ میں نے ایک ہی دن یہ عمل کیا تھا اور میری اسی دن اللہ تعالیٰ نے دعا جو ہے وہ قبول کر دی تھی۔ مجھے سورہ مزمل پر بہت بھروسہ ہے، بہت امید ہے اس صورت کے ساتھ کہ اس صورت کے ساتھ جو بھی وظیفہ کیا جاتا ہے اس میں آپ کو لازمی کامیابی ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو میرا تو پہلے دن ہی مسئلہ جو ہے وہ میری حاجت پوری ہو گئی تھی۔ تو آپ اس عمل کو تب تک جاری رکھ سکتے ہیں جب تک آپ کا مسئلہ مسائل جو بھی حل نہیں ہو جاتا، لیکن کم سے کم 3 دن پڑھ لیں، ٹھیک ہے، 3 دن لازمی کریں یہ عمل، اور اگر اس سے زیادہ پڑھنا چاہیں تو زیادہ دن بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں، لیکن بہت مجرب، بہت آزمودہ عمل ہے۔ اور جو لوگ اس عمل کو محبوب کی محبت حاصل کرنے کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو وہ دعا میں یہ ذکر ضرور کریں گے کہ عمل اسی طرح سے ہوگا پورا، لیکن اینڈ میں دعا جو ہے وہ اس طرح سے مانگیں گے کہ فلاں بن فلاں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے۔ اب فلاں بنت فلاں ہے یا فلاں بن فلاں ہے، تو آپ نے اپنے محبوب کا نام لینا ہے اور اس کی والدہ کا نام لینا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو والدہ کا نام نہیں معلوم تو آپ اپنے صرف محبوب یا محبوبہ کا نام یا جس کو بھی آپ اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی رشتے کے حوالے سے آپ یہ عمل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف مائل ہو جائے، تو آپ دعا میں اس کو ضرور شامل کریں گے اس چیز کو، اور اس سجدے میں جا کر آپ یہ دعا کریں گے، ٹھیک ہے، کہ فلاں کے دل میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، یا فلاں کے دل میں میرے لیے میری طرف اس کا دل جو ہے پھیر دے، میری طرف مائل کر دے۔ تو اس طریقے سے آپ یہ دعا کریں گے، ٹھیک ہے۔
جو لوگ محبوب کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور جو لوگ دنیاوی کسی حاجت، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، یا کسی کو راضی کرنے کے لیے، تو یا ویزے کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، رزق حاصل کرنے کے لیے، تو آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور بھی آپ کو بہتر پتہ ہے کہ آپ کے کیا کیا مقصد ہیں۔ اسٹوڈنٹس بھی کر سکتے ہیں، یعنی اپنی تعلیمی قابلیت کے لیے، اپنی یعنی کہ اعلیٰ نمبروں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے، پاس ہونے کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ بھی ذکر آج کر دیا ہے۔ اور بے اولاد لوگ اولاد کے لیے بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اولاد کے لیے آپ کر سکتے ہیں، جیسے آپ لوگ مجھ سے وظیفہ مانگتے ہیں۔ اور جو لوگ طلاق کے لیے کہہ رہے ہیں، اگر تو وہ جائز ہے، وہ حق پر ہیں کہ ہمیں طلاق کا کوئی عمل بتا دیں، تو وہ بھی یہ عمل کر سکتے ہیں، کیونکہ مقصد جائز ہونا چاہیے۔ ناجائز مقصد کے لیے کوئی بھی عمل نہیں کیا جا سکتا، اس میں پھر کامیابی نہیں ملتی، الٹا نقصان ہوتا ہے۔ تو بہتر ہے کہ جائز مقصد سامنے رکھ کے پھر عمل کیا جائے، تو انشاءاللہ آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی۔ تو یہ تھی میری آج کی سورہ مزمل کی ویڈیو۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کا وظیفہ اچھا لگا ہوگا، اور آپ کو اس میں انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ یہ عمل کریں گے تو آپ کو ضرور کامیابی حاصل ہوگی، اور مجھے آپ نے اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ویڈیو میں اگر کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، لیکن ویڈیو کو 2 سے 3 بار دیکھیں، آپ کو اچھی طرح سے خود بخود سمجھ آ جائے گی۔ ہر چیز میں نے اس میں کلیئر کر دی ہے، ٹائم کا بھی بتا دیا ہے، اجازت کا بھی بتا دیا ہے، اور کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ سورہ مزمل 3 مرتبہ پڑھی جائے گی، یہ بھی بتا دیا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو مجھے لیلا کو اب اجازت دیجیے، انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا